الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ اور تسمیہ سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. حروف تہجی کتنے ہیں؟ 30. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ ہیں الف واو اور یا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ وبرکاتہ. کیا کلمہ سناؤ؟ پہلا کلمہ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا ترجمہ بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں. سورہ اخلاص سناؤ. بولنا شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حروف تہجی کو صحت اور مخارج کے ساتھ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا کھا دال زال را زا سین شین صاد ضاد تا زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ماشاءاللہ. تنوین کسے کہتے ہیں بیٹیا؟ تنوین تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. چلو ماشاءاللہ بیٹھو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. بیٹیا کلمہ سناؤ. پانچواں کلمہ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عامدا او خطأ شوا او علانیة واتوب الی الذنب الذی لا اعلم انک ومن الذنب الذی لا اعلم انک ومن الذنب الذی اعلم انت علام الغیوب وستار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. میں گواہی دیتی ہوں کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ بیٹھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان مفصل سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. کوثر سناؤ. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. خلف سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان موجود نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے پیدا کیا. آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا. ان کے مرتبہ کا کوئی نہیں. ماشاء اللہ. ہمارے رسول کتنے برس زندہ رہے اور کس تاریخ میں وصال فرمایا اور مزار مقدس کہاں ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. مکہ شریف میں پیدا. مکہ شریف میں پیدا ہوا جو ملک عرب کا ایک شہر تھا. انتقال کے بعد خدا تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مزار شریف میں ابھی زندہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں 63 برس کی ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نازل 12 ربیع الاول شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کو ایک جانے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی مانے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کتاب یقین کرے. حضور کے والد والدہ دادا اور نانا کا نام کیا تھا؟ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دادا کا نام حضرت عبدالمطلب اور نانا کا نام وہاب تھا. اچھا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، طرح طرح کے معجزے دکھلائے اور غیب کی بات ایسی بتائے جو رسولوں کے سوا نہیں بن سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. رسول اللہ کے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کو بھیجا ہوا نبی مانے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو حق مانے اور آپ سے محبت کرے اور آپ کی ثانی افضی کا لفظ نہ بولے.